بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسی ہستی کے متعلق بات ہوگی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ میرے ساتھ علی کو وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ آپ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم ہیں۔ کائنات کے تمام علوم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آشنا کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور سیاست نے کئی اہم مواقع پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ ان کے کئی ایسے فیصلے ہیں جو آج بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اعلیٰ مفسرین میں ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی تفسیر لکھی جاتی ہے تو اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جبکہ ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے آیات کی تفسیر منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مسائل کی تہ تک فوراً پہنچ جاتے تھے اور ان کا آسان حل بھی فرماتے۔ یمن کی سرزمین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے شمار عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ درج ذیل ہے کہ جب یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا چرچا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، تو ایک یہودی عالم مسلمان کے بھیس میں ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ بیٹھا۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور پھر بولے کہ آج ہمارے درمیان ہمارا ایک مہمان آ بیٹھا ہے۔ اسے اس قبیلے نے سوالات دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ علی کو لاجواب کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ یہودی عالم تمہیں قسم ہے تمہارے نبی کی کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عالم کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عالم کو اپنے قریب منبر پر جگہ دی اور فرمانے لگے کہ اگر آج تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں تو کیا میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ عالم کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو اے علی تمہیں ہمارا مذہب سچا ماننا پڑے گا۔ ساری محفل میں سناٹا چھایا ہوا تھا کہ آج پورے عالم اسلام کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ خیر، یہودی عالم نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ پہلا سوال تھا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو فرمایا اور پھر خود ہی اس کو ناپسند بھی فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہودی عالم نے دوسرا سوال پوچھا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا کہ یہ کیا بنا ہے، یہ کیا بنایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ یہودی نے پوچھا اس قوم کا نام بتائیے جو نہ انسان ہے، نہ جن اور نہ فرشتے، پھر بھی ان پر اللہ پاک نے وحی فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ یہودی کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام القریٰ کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا اگلا سوال تھا کہ زمین کے اوپر کے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا امیر المومنین سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا 9 فرسخ ضرب 9 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ یہودی عالم نے جب دیکھا کہ سوالات کے سب جوابات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب ان کی کتاب سے سوال پوچھتا ہوں، شاید ان کو اس کا جواب نہ آئے۔ یہودی عالم پوچھنے لگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کی کتاب قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہودی عالم سرگوشی توڑتا ہوا پوچھتا ہے کہ ایسے نبی کا نام بتائیں جس نے اپنا ختنہ خود کلہاڑی سے کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے خود کلہاڑی سے ختنہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی ختنہ کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ختنہ کا وہ وجود نہیں تھا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں ہبا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ چمگادڑ ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنات کے جدہ علی کا نام شمان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حارث۔ اس نے سوال کیا میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے تھے، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا مختون کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا فرمایا گیا تھا۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد کتنے عرصے تک روتے رہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول اور عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ ہے کہ وہ 950 برس تک قوم پر روتے رہے۔ ان کی کشتی کی لمبائی 859 اور چوڑائی 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سنتے ہی یہودی عالم اپنی قوم کے 533 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور یہ کہ ان سوالات کے جوابات یقیناً باب العلم ہی دے سکتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔